السلام علیکم دوستوں، یقیناً کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو عمران خان کو واقعی مجرم سمجھتے ہوں گے، بلکہ زیادہ سے جو اکثریت ہے وہ عمران خان کو ایک ہیرو کے طور پر سمجھتے ہیں۔ بلا شبہ عمران خان کو 5 کروڑ سے زائد کے ووٹ پڑے ہیں اور عمران خان کے بہت سارے قومی خدمات ہیں، لیکن آج کل کے دیکھیں یعنی اس لڑکی کی آپ جو ہے وہ گفتگو دیکھیں کہ کس طرح یعنی نئی نمونے آ کر ایک قومی ہیرو، ایک عالمی لیڈر کے اوپر یعنی اس طرح کے لان تان کرتے ہیں۔ واقعی یہ جو نمک حرام قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ احسان فراموش بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو اپنے ہیروز کی تاریخ کو جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ رہنے نہیں دیتے۔ تو آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس پر پھر بعد میں تفصیل سے کمنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے۔ نہیں ہوئی۔ اگر ملاقات ہوتی علیم آپا کی ہوتی یا پھر ان کی کسی اور بہن کی ہوتی یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی ہوتی یا کسی وکیل کی بھی ہوتی تو یہ ساری چیزیں کل کے سامنے آ جاتی۔ بشرا بی بی کا پیغام آیا تھا، بشرا بی بی نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے علاج سے جو ان کا ہو رہا ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہے اس سے، یہ بات آن ریکارڈ پڑی ہے۔ جہاں تک میری بہن نے بات کی علاج کی، اگر اس طرح کچھ مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ کہہ رہے ملاقات کرائیں، نہ ملاقات کروائیں، نہ ہم بیانیہ بنائیں گے، نہ ہمیں موقع ملے گا، نہ ہمیں سیاست کرنے کا موقع ملے گا اکارڈنگ ٹو دیم کہ ہم سیاست کر رہے ہیں اس بات پہ۔ بھائی بات بڑی سمپل ہے، عمران خان کا اتنا خوف ہے کہ اس کے بیٹوں کو ویزا ہی نہیں دے رہے۔ ویزا کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سے بیسک آپ میں ہم میں سے کوئی بھی نائکاپ ہولڈر ہوگا ان کو میرے بھائی ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نائکاپ کارڈ اگر نہ ہو تو پھر ویزا نہیں دے رہے کارڈ کہاں سے بنائیں گے؟ ضرورت نہیں، انہوں نے اگر اپلائی کیا تو ویزا دے کے شرمندہ کر دیں۔ اب سن لیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری بہن سن لیں نا، اپنی باری پہ بھی بات کرتی ہیں، میری باری پہ بھی بات کرتی ہیں، اپنی باری پہ بات کر لیں نا، اپنی باری پہ بات کر لیں۔ یہ سب دیکھنے والوں کے لیے لائیو جو ہے نا ایگزامپل ہے کہ یہ لوگ اس طرح فیکٹس ٹویسٹ کرتے ہیں۔ جی چلے ہو گیا ختم، اب سن لیں۔ اب یہ ان کا سوشل میڈیا ہوگا نا، وہ ادھر یہ کاٹ کے لگا دے گا، جی پھر اس طرح ہو گیا۔ بات بڑی سمپل ہے کہ اگر نائکاپ کا کارڈ نہیں ہے ان کے پاس تو پھر آپ نائکاپ کارڈ بنوا کے دے دیں۔ 7 سے 9 دن کا پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے ویزا کے لیے، 7 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ ویزا نہیں دے رہے۔ بیان سے خوف ہے ان کا، ہائبرڈ نظام اس کے بیان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بات بڑی سمپل ہے کہ عمران خان ان کو جو ہے وہ خوف کی علامت بن چکا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی بات کی تو ان کے تو پرائم منسٹر نے ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبیل پیس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے۔ یہ آج میری بہن میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ انکار کرے آن دا کیمرہ کہ ہم اس کو وڈرا کر رہے ہیں۔ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ بات اس پہ بات ہی کریں۔ ان کی سی ایم سے پوچھا گیا تو خاموشی، ان کے جتنے لوگ میرے ساتھ ٹاک شوز میں آتے ہیں میں سب سے سوال کرتا ہوں خاموشی، پرائم منسٹر بات کرے تو خاموشی۔ ان کے پاس اتنا اخلاقی جرت نہیں ہے کہ جو وہ ٹرمپ جس نے ایران میں مسلمان بچوں کو شہید کیا، ان کے سپریم لیڈر کو شہید کیا، وہ ٹرمپ جن کے جیتنے کے لیے انہوں نے منتیں مانگی، جن کے جیتنے کے اوپر انہوں نے مٹھائیاں آپ بات کریں گے پھر میں بیچ میں وہ فنش کریں گے، میں بات کروں پھر آپ دوسری دفعہ حرکت کر رہے ہیں۔ جب آپ بول رہی تھی تو میں آرام سے سن رہا تھا۔ آپ فنش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جہاں تک ملاقاتوں کا اور صحت کا ایشو ہے، ہمیں ہائی کورٹ کے فیصلے سے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ میں خود کمرہ عدالت میں موجود تھا جب یہ سماعت ہو رہی تھی اور ہمیں بڑی پر امید تھے کیونکہ جو جج کے ریمارکس تھے وہ بڑے پازیٹیو تھے۔ جج نے 3 دفعہ ان کے وکیل سے یہ بات پوچھی کہ ان کو ایشو ہے تو آپ پمز لے کے آئیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل ایشو ہے تو ہم پمز لے کے آتے ہیں۔ جب آپ پمز لے کے آتے ہیں تو 2 کلومیٹر آگے ان کے ساتھ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے تو ادھر لے جائیں، ایشو ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن آدھے گھنٹے کی بریک لی گئی، بریک کے بعد جو فیصلہ سنایا گیا وہ مایوس کن تھا، اس کے خلاف بھی ہم درخواست دینے جا رہے ہیں۔ بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان کی تصویر، عمران خان کا نام، عمران خان کا پوسٹر، عمران خان کی پارٹی کا پرچم، عمران خان صاحب کے پارٹی کے کینڈیڈیٹس، ان کے وزیر اعلیٰ، ان کے لیڈرز، وہ ان کو خواب میں بھی آتے ہیں تو یہ خوف کے مارے جاتے ہیں۔ اچھا شفیع جان صاحب، یہ تو حکومت پہ تو کسی قسم کا آپ لوگ دباؤ ڈالنے میں مکمل طور پہ ناکام رہے۔ دیکھیں جو انڈر پریشر ہوتا ہے نا، جب کرکٹ میں نے بڑی کھیلی ہے، جب آپ گراؤنڈ میں اترتے ہیں، آپ کا لیڈر بھی کرکٹ ہی کھیلتا ہے، مسئلہ یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میری بہن کا جی بھی آج عادت پڑی ہوئی، میں جب بھی بولتا ہوں یہ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ کرکٹ کی وجہ سے۔ جب کرکٹ کا جو پلیئر جو آؤٹ آف فارم ہوتا ہے نا، وہ جب گراؤنڈ میں جاتا ہے تو بڑے پریشر میں ہوتا ہے، لیکن تب بھی وہ کہتا ہے میں پریشر میں نہ ہوں۔ ان کے پریشر میں نہیں ہے، ان کے جو ہے نا پاؤں سے زمین نکلی ہوئی ہے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جی سہیل آفریدی صاحب جو پلان کر رہے ہیں، جو ہم اتنا ٹائم لے رہے ہیں، لیکن غلطی کی گنجائش ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ٹو بی ویری فرینک۔ ہم بھرپور پلاننگ کے ساتھ رہائی فورس پہ کام کر رہے ہیں، ہم اسٹریٹ موومنٹ پہ جا رہے ہیں، گلگت بلتستان کشمیر جا رہے ہیں۔ اچھا کب جا رہے ہیں گلگت بلتستان؟ اسکیجول آ جائے گا، سی ایم آفریدی صاحب جا رہے ہیں؟ جی بالکل وہی لیڈ کریں گے، عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی۔ اور آج جو پریس کانفرنس تھی، اگر آپ اس پریس کانفرنس کو میری بہن دیکھ لیتی، آپ نے کور بھی کیا ہوگا، آج ایک جس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کو ہینڈل کیا، جو چیزیں اس نے جو مدعا سامنے رکھا، تو آج آپ کو ایک صوبے کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کو جو میچور سربراہ ہوتا ہے، اس کی ساری بریفنگ اس نے دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج ملاقات طے تھی پی ایم کی اور سی ایم کی۔ پہلے والا سربراہ میں چھوٹا صرف ایک سوال، ضمنی سوال ہے، یہ بھی ایڈ میں دے دیتا ہوں آپ کو جواب۔ پی ایم کی ملاقات طے تھی تمام سی ایمز کے ساتھ۔ آج ان کا پی ایم اس سے بھی راہ فرار اختیار کر گیا ناگزیر وجوہات پہ، کیونکہ وہاں پہ ہم نے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑنا تھا، وہاں سے وہ فرار ہو گیا۔ این ایف سی کا کل سب کمیٹی کا اجلاس ہے، مزمل صاحب جائیں گے، اللہ کرے کہ وہ اب کینسل نہ کر دیں کیونکہ ان کو خیبر پختونخوا کو حق دیتے ہوئے موت آتی ہے۔
اس کے بعد پلاننگ کا جو ان کا وزیر ہے احسن اقبال صاحب، پچھلے 1.5 مہینے سے ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ AIP کا ہمارا اجلاس ہونا ہے جس میں ہم نے صوبے کے لیے حق لے کے جانا ہے، جس کو چیئر آفریدی صاحب کریں گے۔ بارہا میٹنگ بلانے کے بعد احسن اقبال جو ہے وہ میٹنگ میں نہیں آ رہا اور ڈیلے ٹیکٹکس اپنائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات ہوئی وہاں پہ رہائی فورس پہ، وہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ جمعے کو 1 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن ہوگی، باقاعدہ حلف ہوگا۔ اس کے بعد لائے عمل کیا ہے؟ مطلب جب یہ فورس کریں گے کیا آپ لوگ؟ ٹویٹس کریں گے، دیکھیں 3 اور کیا کریں گے؟ آج تو عملی بہت لیٹ ہو تین سے یہ صرف ٹویٹس کریں گے۔ آپ کیوں کیسے سوال پوچھ رہے ہیں؟ یہ بڑا بری بات ہے۔ جی شفیق، دیکھیں جب 1 لاکھ ہمارا فگر پورا ہو جائے گا اور جو بھی لائے عمل پارٹی دے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، تو اس میں یہ فورس جو ہوگی وہ صف اول پہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب ترس کے لائق ہے، ترس کے لائق تو مریم نواز اور نواز شریف ہے جو بیچارہ مائنس ہو کے گھر بیٹھا ہوا ہے۔ شہباز شریف کہہ رہا تھا جلسوں میں کہ جی میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور پاکستان کی جو عوام ہے اس کو سختیاں برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ اصل میں وہ اپنے کپڑوں کا نہیں کہہ رہا تھا، وہ پاکستانی عوام کے کپڑوں کا کہہ رہے تھے کہ آپ سے اتار کے میں بھیجوں گا اور اپنی عیاشیں اور اپنے شوق پورے کروں گا۔ جس طریقے سے 11 ارب کا جہاز، جس طریقے سے 5300 ارب کی IMF کی ڈاکومنٹڈ جو ایک کرپشن ان کے کھاتے میں ہے، 9 کروڑ کا جو 9 کروڑ کا جو ہے 9 کروڑ کا اس کفایت شاری میں 9 کروڑ کی گاڑی سینٹ کے چیئرمین کے لیے، 53 ملین کی میڈم نے کل ایک نئی سمری سائن کی ہے جس میں وزیروں کے لیے اور بیوروکریسی کے لیے فارچونرز خریدے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی کفایت شاری ہے، ان کا کفایت شاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے شوق پورے کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان کی عوام پہ عذاب کی طرح مسلط ہے۔ جی یہ جو آپ لوگوں کی حکومت پہ جو سب سے زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے جہاز کا اور جس طریقے سے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پارٹی بول رہی ہے جن کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے گھر سے کوئی 1.5 یا 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پہ طے کرتا تھا، تو وہاں پہ ان کی کفایت شاری کہاں تھی؟ میرے وزیر اعظم نے 10 ارب کا PIA بیچ کے 11 ارب کا ایک گلف اسٹریل 500 نہیں خریدا اپنے شوق پورے کرنے کے لیے، پھر اس جہاز پہ ویانا شاپنگ کے لیے بھی کوئی نہیں گیا میرے حکومت میں۔ پھر اب دوسری بات کہ یہ مانتے نہیں ہے نا، جب ویانا کا آپ کے ادھر ہی شو پہ میں نے ویانا کی سٹوری کو بریک کیا تھا، پہلے یہ مان نہیں رہے تھے، 3 دنوں بعد انہوں نے مان لیا۔ ان کی وہ جھوٹی جو وزیر انفارمیشن ہے وہ پہلے کہتی تھی کہ جہاز نہیں خریدا گیا، جہاز خریدا گیا ہے پنجاب کے لیے۔ آپ کو یہ پتا جہاز کس کا؟ پھر آپ کی انفارمیشن کیوں؟ اچھا جہاز کس کا؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے میرا سوال نہیں کس کا ہے آپ بتائیں، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا نا تو آپ غور سے میرا جواب سنیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے دس از ہاؤ دے مینیپولیٹ دی پیپل۔ یہ جہاز مریم نواز کا نہیں ہے، یہ پنجاب حکومت کا جہاز، مریم نواز کا نہیں ہے، پنجاب حکومت کا جہاز، پنجاب حکومت کا ہے۔ سن لینا اب نہیں سن لیں، اگر پنجاب حکومت کا ہے تو پھر آپ کے وزیر انفارمیشن آ کے کہتی ہے کہ ایئر پنجاب کے لیے خریدا گیا ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے یا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ جس طریقے سے نہیں ہو، پنجاب حکومت کا جہاز ہے، پنجاب کی عوام کا جہاز ہے، پنجاب کے عوام کو وزیر اعلیٰ منتخب کریں گے، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو یا کسی اور پارٹی کا ہو، وہ وزیر اعلیٰ مستحق ہے اس جہاز کو استعمال کرنے کا۔ آپ گھر لے جائیں گے؟ ہاں یقیناً، یہ توشاخانہ کی گھڑی تو ہے نہیں جس کو بیچیں گے اور مزے کریں گے، نہ یہ 3 کیرٹ کی انگوٹھی ہے جس کو بیچ کے ہم بنگال کی سڑک بنائیں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ شہباز شریف نے ریسیو کر لیے ہیں اور شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں 70 سے 75 ارب روپے۔ استغفراللہ، جان تو آپ نے اللہ کو دینی ہے، نہ حق کہتے ہیں، ثابت کر دیں، میں ثابت کر لوں گا، 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ شہباز شریف نے ریسیو کر لیے ہیں، اس حکومت نے ریسیو کر لیے ہیں۔ دوستوں تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، میرے ناقص رائے کے مطابق اس طرح کے نئے چہرے آ کر ملک کے ایک لیڈر کے اوپر اس طرح کے لان تان کرنا، پھر وہ لیڈر جس کا جو ہے وہ پورا کیریئر پاکستان کے لیے جس نے پوری زندگی قربان کر دی ہو، جس شخص نے اپنے بیرون ملک اثاثے جو ہے وہ بیچ کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کر دی ہو، جس شخص کا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہو، اس کو مختلف طریقوں سے بلیک میل کرنا، بدنام کرنا، یقیناً آج اگر عمران خان ایک قسم کے یعنی ایک جو سٹینڈ لی ہوئی ہے تو یہ بھی انہی جو یہ نام نہاد جو خاندان ہے آل شریف اور زرداری، یہ دو دراصل یہ کوئی پارٹیاں نہیں ہے بلکہ یہ خاندان ہے جو اس ملک پر قابض ہے کئی دہائیوں سے۔ تو اداروں کو عمران خان کے سامنے لا کر انہی دو خاندانوں نے جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے۔ تو میرے خیال میں تھوڑی سی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے اور جو غلط فہمی آئے ہے اس کو دور کیا جائے۔ میرے خیال میں ایک طرف مقبولیت، دوسری طرف پاور، عمران خان کو اس ملک کے خاطر اور تمام اداروں کو اس ملک کے خاطر ایک قدم آگے بڑھ کر یہ جو پوری انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور ایسے حکمرانوں کو اس ملک پر جو ہے وہ حکمران بنانا چاہیے، چاہے ووٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ سلیکشن کے ذریعے ہو، کہ تھوڑی سی قوم میں بھی اس کی پذیرائی ہو، قوم میں تھوڑی سی عزت اور رسپیکٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔